کیونکہ جاہلیت اور جہالت کے ان نشانوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا سفر بے معنی، بے مطلب، بے فائدہ اور بیکار ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کا سوال یہ ہے حج سے متعلق کہ لوگ جو ہے حج پر حج کیے جاتے ہیں اور قبولیت کو لے کر ان کے سلسلے میں کوئی فکر مندی ان کے اندر نظر نہیں آتی، تو حج کی قبولیت کے لیے کیا کچھ بنیادی شرط ہے، اس سلسلے میں آپ جو ہے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور محترم حجاج کرام، اپنے سفر حج کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی عمل کے قبولیت کی بنیادی شرط کیا ہے۔ جی، اسلام میں کسی بھی عمل کے قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح۔ اس سفر حج کو شروع کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹٹولیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہو، ہمارے ایمان و عقیدے میں خلل، فساد یا بگاڑ ہو اور ہم اسے درست اور صحیح کیے بغیر ہی حج کو نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جس رب کے دربار میں حاضری کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بڑا غیور ہے، اس کی غیرت بڑی حساس ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو بطور معبود کے بالکل اور ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ ایک حدیث قدسی میں اس کا کہنا ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه وهو للذي اشرك۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ترکتہ وشرکہ، کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو بندہ بھی ایسا کام میرے لیے کرے گا جس میں میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا اس کا مقصد ہو یا کسی اور کی رضامندی اس کا مقصد ہو، تو میں ایسے کام سے بیزار ہوں اور یہ کام اس کے حوالے کر دیتا ہوں جس کے لیے اس نے کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی شرک میں ملوث کام اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے نظام کو چلانے یا اپنی مخلوق کو دینے اور لینے کے اختیارات جو اس نے اپنی ذات کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں وہ کسی اور ذات یا شخصیت یا ہستی کی طرف جوڑے جائیں یا منسوب کیے جائیں۔ وہ ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ عبادت کے نام پر کی جانے والی کوئی بھی ادا، کوئی بھی ہیئت یا کوئی بھی حرکت جیسے قیام، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، قربانی یا دعا کا مانگنا کسی اور کے سامنے کی جائے۔ ہمارے ذہنوں، دلوں اور دماغوں میں سوچ کیا ہے؟ ہمارا حقیقی اور سچا دستگیر کون ہے؟ ہمارے نزدیک سچا بندہ نواز یا شاہ نواز کون ہے؟ کون ہے جسے ہم داتا گنج مانتے ہیں؟ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہمارے نزدیک کون ہے؟ فائدہ اور نقصان پہنچانے کے اختیارات ہم نے کس کو دے رکھے ہیں؟ بیمار کو شفا کون دیتا ہے؟
کیا ہم اس کی لکھی ہوئی اچھی یا بری تقدیر کو مانتے ہیں؟ اس سوالات کے جوابات سے ہمیں ہمارے عقیدے کا درست یا اس کے بگڑا ہونے کا اندازہ ہوگا۔ کچھ کھلے الفاظ میں بات کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ یا مردہ، مولویوں، ملاؤں، پیروں، فقیروں، صوفیوں اور درویشوں، باباؤں یا سائیوں، اور پھر خانقاہی نظام کے گدی نشینوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ کہیں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں انہیں رب کے اختیارات تو نہیں دے بیٹھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ہری، کالی یا زعفرانی ٹوپیوں اور پگڑیوں والے، یا زرق و برق جبوں قبوں والے جعلی شیخ الاسلام کے دیے ہوئے پٹے تو اپنے بازوؤں میں باندھ تو نہیں رکھے، جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ کہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی کڑا تو نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ مصیبتوں کو بھگاتا ہے؟ کہیں ہمارے گلے میں ان کا دیا ہوا کوئی تعویذ تو نہیں لٹک رہا ہے جس کے بارے میں میری خوش فہمی ہو کہ وہ نظر بد سے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے؟ کہیں ہم نے اپنے کلائی پر رنگ برنگی یا کالے دھاگے تو نہیں باندھ رکھے ہیں جس کے بارے میں یہ گمان کر لیا ہو کہ یہ ہماری قسمت کو سنوارنے والے ہیں؟ یہ بات ہم بار بار الگ الگ الفاظ، جدا جدا عبارتوں، مختلف زاویوں سے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ جاہلیت اور جہالت کے ان نشانوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا سفر بے معنی، بے مطلب، بے فائدہ اور بیکار ہے۔ ان شرکیہ عقائد یا شرکیہ اعمال و عادات سے کلی طور پر توبہ و استغفار کیجئے، ورنہ حج میں اتنے لاکھوں روپے برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کے نام گنا کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 17 جلیل القدر انبیاء ان سے بھی شرک ثابت ہو جائے یا شرک سرزد ہو جائے تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء سید المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بفرض محال، یہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی مان لیجئے، اگر یہ شرک آپ سے سرزد ہو جائے تو ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کئی عقائد، کئی نظریات، کئی باتیں ہمارے دلوں میں شرکیہ طور پر پائی جاتی ہے۔ حج کے اس سفر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج قبولیت کی راہ پر چلے یا آپ کا حج اللہ کے بارگاہ میں قبول و منظور ہو تو سب سے پہلے توحید کو سمجھیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی تینوں قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں اس طرح کے کوئی خیالات، کوئی نظریات ہیں، جھٹک دیجئے، جھاڑ دیجئے، اپنے دل کو صاف اور شفاف کر لیجئے، اور اس توحید کے بغیر آپ کا یہ سفر بیکار کا سفر ہے۔ تو اس سے بہتر اگر آپ اپنی روش کو
اپنے سلوک کو اس حوالے سے بدلنا نہیں چاہتے، اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ توحید کو سمجھنا نہیں چاہتے، توحید کا ماننا الگ ہے، توحید کا سمجھنا الگ ہے۔ توحید کے دعوے دار تو سبھی مسلمان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں ایک بڑی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، پوچھیں قرآن سے، احادیث صحیحہ سے کہ آپ عقائد کے معاملے میں اس وقت میں بگاڑ کی شکار ہیں یا صحیح عقیدے پر قائم ہیں۔ اگر صحیح عقیدے پر قائم ہیں، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، قدم بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر آپ شرک کے ساتھ جائیں گے، کعبۃ اللہ میں جائیں یا جہاں بھی جائیں، اور شرک کے ساتھ آپ واپس آئیں گے تو آپ کے پیسے تو برباد ہو گئے، اور آپ کے حج کی قبولیت کے کوئی امکانات نہیں۔ ابھی آپ نے 2 آیتیں سنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی گئی، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ امید کہ آپ جانے سے پہلے اس حوالے سے سنجیدہ ہو کر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، اور شرک کی جملہ تمام تر چیزیں، چاہے وہ نظریاتی ہو چاہے وہ عملی ہو، سب کو آپ ختم کر کر حج کا سفر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔